حضور دا نا چوندے اذان اہل حدیث بھی دے دین دیوبندی بھی دے دین پورے قرآن چ اذان کوئی نہیں ساکو آدھے نا چومنا چھوڑ دو میں آتا تسا بھی اذان چھوڑ دو قرآن چ کہہ نہیں جنازے کے بعد دعا کی کھلی کی کریے تو میں جنازہ کی کھلی کیا کریں 3 سفارت جنازہ ہے صرف مہربانی یہ کرو جو تسا اپنے عقیدے کو سمجھا کرو خام خواہ چودھری وہاب دین میں پیچھو نہ لگتے کرو یہ ادھر ڈاری دے پیادے اللہ اکبر خبردار قرآن دے اندر نماز دا طریقہ کوئی نہیں ہے جاری کو پٹے دا ودے اے حضور دے نعرہ رسالت کو پٹے دا ودے میں دا نعرہ تکبیر قرآن اچ کوئی نہیں او تو دکھا جا رسالت دا نعرہ سا دکھے دے ہیں اے آدم جنازے تو بعد تو آ تسا دکھاؤ ہے دا جنازہ تسا دکھاؤ قرآن اچ کیتا ہے معلوم تیا تیرا طریقہ غلط ہے اگر شریعت کو سمجھ لے اولیاء کرام دے دروازے تے آونا پہنچے ہر شے دا حکم قرآن چے طریقہ میرے مصطفیٰ دے فرمانے چے حکیم الصلاۃ بدو نماز پڑھو اللہ سے اکیلے پڑھو اللہ فرمائے میں نہیں رسے گا میں یوتی رسول فقد اطاع اللہ میں تو آپ کو طریقہ دسا دینا جو جیڑا میرے رسول دی تابعداری کرے سی وہ میرا تابعدار ہو سی حکم میں دی تے طریقہ میرے مدینے والے کو پوچھو جنہیں او پڑھے تو سبھی ہوئے پڑھو ساکو اسلام کو سمجھن کا طریقہ آگے جو احکام قرآن چوندن تشریح وضاحت نبی دے فرمانے چوندی اور اللہ سے ہی فرما دیتے کہ اے نبی اصل تے کو سب کچھ عطا فرما دیتا اور مدینے والے دے دروازے تے چلتے یا رسول اللہ تو اس علم دی کیا شان ہے اور میرے آقا تاجدار مدینہ دے علم دی شان سنو ماشاءاللہ بڑی دور تشریف کے ننگینے والوں کو مولانا عبد المالک میرے صاحب ملتان والے نیرے دے انہوں پہلے آئے بیٹھے گیلے والا نے ماشاءاللہ بڑی جلدی ہے ماشاءاللہ سنو بھائی توجہ میرے آقا تاجدار مدینہ دے غلام و سرکار تو عالم تشریف فرمائے غلہ گندم فطرانہ اے سامان جمع کیا مدینے پاک تے سامان ایک مقام تے جمع کیا تاکہ مدینہ دے غریبہ وچ تقسیم کیتا وجے عدل و انصاف دا سبق دیتے تو مصطفیٰ کریم نے دیتے چونکہ میری برادری دے سربراہ خان صاحب حسین حسین کیونکہ ایک کورس پا کے اگر نواز شریف بھی انہیں عدل کرے دا کو کوئی نہ چھیڑ سکتا وہ وعدہ کیتا میں اسلام کے نازا رب سے 3 سال ازمے اسلام نال کچھ نہیں سی کیتا رب آکے میں اللہ دی جیل نہ دکھاوا تے گولا بنا کے لارکانے دی چھوئے دے پیچھے لگے آئے ہوں دے مزید چاکی در میں رب سے یا کہ میں تے کو پاکستان چاہاں دے لینک نہ چھوڑے سا میاں صاحب دی تقریر میں خود اسا شریک کیا سے انہوں نے اسمبلی ہاتھ دے سامنے آکے آنے لوگوں اب میں شریعت کا نظام لاؤں گا 3 دہان انتظار کیتی میں دیئے 3 مہینے کیتا میں دے 3 سال تک شریعت کا ذکر نہیں آیا رب کریم دے منن والے ہو ساکو بے نظیر یا نواز شریف نہ لگایا سے نہیں ایسا یہ چاہتے ہیں جہاں رب کا قانون نافذ کر دے ایسا ہوں دے غلام بن کے اللہ دے ولی دے اور سے دعا کرو اللہ اسلام والا قانون عطا فرما آمین کو جا جب پرویز مشرف سے بھی زیادہ خوش نہ تھی میں ایک بڑا مضبوط تھا جنرل جو بہت مضبوط تھا ضیاء الحق بڑے مضبوط فوجی ہیں لیکن وہ بھی چلے گئے انہوں کو جناب ایک کو تب پتہ ہی نہیں لگا دریائے ستلج دے بعد ان دی لاش تے میت دے جسم دا قطرہ نہیں لبا اے پرویز صاحب تو سبھی اپنے آپ کو نہ بھلاؤ اگر شریعت گھینا سو تو رب تو آپ کو کامیابی عطا فرمے سی جے شریعت کو منہ مرے سو تو پہلے بھی چلے گئے تو سے چلے گئے سو ہاں البتہ اسا جڑے دیکھے نا سرکار دا نا چمن والے سادہ نقطہ نظر کیا ہے سادہ نقطہ نظر ہے کہ ہر تو عالم میں تمہیں مقصود کر آرام ہے صرف پاکستان نہیں مہنگائی دا خاتمہ بے حیائی دا خاتمہ قتل و غارت کری دا خاتمہ ذلت و رسوائی دا خاتمہ ملک چ سارے بیماریاں دا خاتمہ
قبر تے حشرت کامیابی چاہتے ہیں تو حکمرانو اسا اہل سنت کا پیغام سن گنو ہر دو عالم میں تمہیں مقصود کر آرام ہے، ہر دو عالم میں تمہیں مقصود کر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے صلی اللہ غلہ جماعت مدینے پاک اور ان غلے دی حفاظت تے چوکیداری واسطے میرے سونے مصطفیٰ نے ڈیوٹی لئی حضرت ابو ہریرہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلے دی حفاظت واسطے رات کو آرام فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جلے ادھی رات گزری ہے تو میں کیا دیکھے ایک چور آ گئے اور وہ غلہ چوری کرن پہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میری آنکھ کھول گئی، میں دیکھے چوری کرنا پہ، میں بن کے مضبوطی نالوں کو پکڑ کی دے قابو کر کی دے فاخذ تو ہوں میں جو نے ان کو قابو کر کی دے میں کہتے کوئی شرم نہیں آئی، یہ غریباں تے یتیماں دا مال ہے، سونے نبی صحیح میں کوئی تھا کہ چوکیدار بھی لے تے کوئی شرم نہیں آتی غریباں دا مال کھا دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے جی نے میں کو مضبوطی نال پکڑا نا پتہ میں کو کیا دے آدھے انی محتاج شدید و کثیر العیال۔ ابو ہریرہ میں ہاتھ بدی کھڑا بہت محتاج ہاں، میری پوتر زیادہ ہے اولاد زیادہ ہے، گھر کچھ کوئی نہیں، میں کہ دے گھر کیوں بن جاؤں، بیت المال کی چوری کر رہا حضور مہربانی کرو میں غریباں میں کو ونجا جو یہ دانے جڑے چاہیے کھڑائے چاہیے دا آج میں کو چھوڑ دیو۔ آپ نے فرمایا وعدہ کرے سے اگے ہاں اے وعدہ کرے دا وعدہ کوئی نہ آسا۔ آپ پر میرے پاس رحم تو میں کو رحم آ گیا، میں ان کو چھوڑ دیتا، چور چلا گئے اور آپ نے دل چکار لکائی ہوئی ہے جو چلو میں رحم دلی کی تھی کہیں کو نہیں رسے گا، لیکن علماء کرام گواہ ہیں صبح جو حضرت ابو ہریرہ بار گئے رسالت اچھا دیتے ہیں ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حالی ذکر کو نہ کیتا سرکار نے دونوں میں کو ڈکٹار فرمایا ما فالا اسیر و کل بارہا یا ابا ہریرہ اے ابو ہریرہ رات والے چور دا حال دسا کیا آکھدائی رات جڑا چور آیا ہی کیا کدائی ابو ہریرہ دل وچ رکھن گے واہ میری نبی تیری علم دی شان کہ میں ذکر نہیں کیتا حضور پہلے دسے دیکھیں جو رات والے چور دا کیا حال ہے اور میں ذمہ داری نہ رکھدا بیٹھا علماء تے مشائخ موجود ہیں، میرے خاندان میں سربراہ موجود ہیں، خان صاحب بے دوست موجود بیٹھے ہیں، انہاں کو پوچھو حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے فرمایا رات والے چور دا کیا حال ہے، یہ لفظ کڈو معلوم تھیا میرے نبی گزرے ہوئے چیزاں کو جان دے گزرے ہوئے واقعات یہ پاس میں کوئی شک لگ دے وہاں کے اندر رشتے دار ہے دوسرا بولو گزرے ہیں چیزاں کو یہ زمانہ گزر میں نے میرا نبی اوندا علم بھی جان دے اوندا بھی حضور کو پتہ ہے آپ نے فرمایا کیا حال ہے تیرے چور دا حضرت ابو ہریرہ آخر لگے متدسنا پہ گیا حضور رات آیا چوری کرے دا پیا میں پکڑ کے دیا آپ نے فرمایا چھوڑا کیوں ہے اکھے حضور منتا کرن پہ گئے جو میں محتاج ہوں کہ کچھ چھوڑ دے تو بل آپ کیا گئے کسی وعدہ کر کے ول کہنا سا او پیر مشتاق سی دے اور سے جان والو نبی سی دے علم تے قربان بنیا سرکار مسکرا پہ فرماؤں گے تو کوڑ مار کے آج ول آسی دان اشکال ہے تو سمجھو آج یعنی حضور اے بھی دسا دیتا جو رات کون آیا تے آج آدھے بیٹھن تے کو آپ کے کوئی نہ آسا تے ابو ہریرہ آج والا سی ابو ہریرہ صاحب کرام دی وہ عقیدے تو قربان بنیا ابو ہریرہ کیا لازمی آسی کیونکہ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے نبی دی زبان غلط نہیں ہو سکتی معلوم کیا جڑا وقت گزر گئے سارے نبی کو بھی جان دے آمن والے زمانے کو بھی سجے کمیرے کو کیا چپ کی تھی بیٹھے آمن والے زمانے کو بھی تمہارا علاقہ ٹھیک تھا کہ سارے شیٹ آباد والے پاسے کچھ لوگ نبی دیوار کے پیچھے کچھ نہیں جانتا اس دیوار گنجا سر مرے دن میرا نبی سب کچھ جانتے میرے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا آج ضرور آسی اچھا ابو ہریرہ تکڑے تھے کہ اچھا میرے نال دھوکا کر گئے تھے آج آمد تلے ہوں آج میں کوئی نہ چھوڑے سا ابو ہریرہ پر میں جان کے منہ سے کپڑا پا کے ستا پیا کیونکہ میں کوئی علم
سارا زمانہ بدل سکتے، نبی دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. آخرت دی رات گزری، ابو ہریرہ فرمیندے اوہ چور ول آ گئے. میں جلدی جلدی اٹھا، انہیں ہاتھ کپڑے نال بدھے تے میں قابو کیتے. وہ منتا تلے کہہ لگے میں کہ بکواس نہ کر، کل وعدہ کر گیا میں کہنا سا میں اج بے فکر سما آئے تو مدینے والے مہربانی کی دسا دیتے جو وہاں بنیا. ظالم آج آ گئی، آج تو میں نہیں چھوڑے دا. کیوں آئی؟ جب وعدہ کر گیا میں رام کیتا تے کو چھوڑ دیتا، آج وال کیوں آئی؟ سبحان اللہ. میرے آقا تاجدار مدینہ دے غلام ابو ہریرہ قابو کر گیتا. وہ بھی کو ڈیٹ چور آئی، وہ جناب پیر تے ٹھہ پیا، ہاتھ بد کے آدھے مہر چاہے میں بڑے یا اللہ مہربانی کر، ساکو شخصیات نال غرض نہیں، ساکو ایک دفعہ سب حکومت والا قانون عطا فرما، شریعت کا قانون عطا فرما. اچھا سنو بھائی، وہ تمہارے چہرے دے غصے کہ ساری بیوی کو کیا دے بیٹھے، سارے بابو کو کیا دے بیٹھے، لیکن چھوڑا ہی نہ گالی کو اسادہ تو بھائی ہکو میرے قائد مولانا شاہ احمد نورانی دا ہمیشہ شروع کرو آخر تک. حالانکہ نورانی صاحب جیسا قابل بندہ کئی جماعت کوئی نہیں. میرے نورانی نے نواز شریف اور شہباز شریف کے گھر ناشتہ رن کیتے اور اتھا پر میں نے او پترو اگر کامیابی چاہتے رہے ساجا دعوا چاہتے رہے نبی دا قانون نافذ کر دے اسے ساری زندگی تاری غلامی کرے. کاظمی کریم دے غلاموں، جماعت اہل سنت دے پروانوں، تیجی رات آ گئی ہے. حضور فرمایا آج والا سی تے ابو ہریرہ آج سارا دی تیار کریں رہ گئے، رسیا بچیں رہ گئی، آج تمہیں بدے ساؤں. تیجی رات وہ چور آگے بعد حضرت ابو ہریرہ خوب قابو کیتا، رسیا نال بد چھوڑاؤں دے ہاتھاں کو پیراں کو او ڈٹھا پہ تلے معافیا منگدا پہ. آپ نے فرمایا سوال ہی پہلے نہیں ہوتا تے دور آتی دھوکا کیتے اج میں بالکل نہیں چھڑے دا سویرے تے کو نبی دی بارگاہ وچ گئے سا تے کو سزا دی ویسا ظالما تیرے ہاتھ کٹوے سا تے کو شرم نہیں آندی غریباں دا مال کھاندی. اللہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے منتا کرنے بڑے کتوں نے میں نہ چھوڑا. آخر آخر لگا ابو ہریرہ میں دور آتی کور بڑے رہ گیا ہوں، آج میں سچ علیحدہ پیا ہوں کہنا آسان تے وال میں تے کوئی ایک وظیفہ بھی دسے نہ دیا. کیا دسے نہ؟ اور وظیفہ بھی یہ ہے کہ جدا تو پڑھ کے وظیفہ سم سے نبر کرے سے نا میں بھی کہنا آسان تے ساری زندگی چوری کہنا آسان. بس وظیفہ دسے گا قرآن والا، اے وظیفہ آج کنو نبر کرن کرو پہلے پڑھا کر کدائی زندگی چور کوئی نہ سی، تیرا مکان بھی محفوظ، تو بھی محفوظ، سامان بھی محفوظ. آج وظیفہ حضرت ابو ہریرہ فرمایا دسا کیا وظیفہ ہے؟ اکھے حضور آج کنو بعد رات کو جن سمن لگو نہ بستر تے آیت الکرسی پار چوری کرو، میں کرے ہی نہ آسا تے نہ کوئی چور آسی. آپ نے فرمایا وانجو چورا وظیفہ دسن دے سکے تے کو چھوڑ دیا. اچھا بولے بولے بلائے پر آواز نہ بنی معلوم کیا بعد چوری وظیفے دسے بعد چوری بعد چور بھی بعد چورا دینا ہمارے ساتھ چلو ہم کلمہ پڑھائیں گے، نماز کا طریقہ سکھائیں گے، وضو کا طریقہ بتائیں گے، اللہ رسول کی باتیں بتائیں گے. جنہیں گھر میں دینا اپنے میدان چادر یار ہی نہ کرائے، حضور دنا نہ چمائے. لباس راہبیت جاہلوں کا دل لبھاتا ہے. دی شکل تے لباس کو دیکھ یار میاں چنگا بندہ لگ دے. لباس راہبیت جاہلوں کا دل لبھاتا ہے. لباس راہبیت جاہلوں کا دل لبھاتا ہے. اور بسا اوقات شیطان بھی اسی چولے میں آتا ہے. آپ نے فرمایا یار آج قرآن کا وظیفہ تو صحیح ون میں تو کوئی وظیفے دے سد کے چھوڑ دینا.
علماء کرام موجود لیکن تیجا عالم بھی آگے مولانا عبد المالک صاحب اور یہ جڑی حدیث شریف سنے دا پیا سنیو تو آپ کو عادت عجیب ہے تو سب بول وے دے دوڑے یاد کریں دے اچھا چیزاں بول وے دے مہربانی کرو قرآن تو بعد سب تو صحیح کتاب تے بندی بھی منے دل بخاری شریف ہے اور یہ جڑی میں حدیث سنے رہتا ہے بخاری شریف موجود ہے آپ نے وظیفے دے صدقے چھوڑ دی کیا سویرے وقت سرکار کلے بیٹھے ماں پالا سیرو کل باریا ابو ہریرہ کو آدھا میں تیجی رات کوئی نہ سی کہ حضور آیا آجی تسا فرمایا ہے حضور نے فرمایا آج کیا کہ کسی آج وعدہ کر کے جو کوئی نہ آتا کہ وظیفہ بھی دسا آگے حضور نے فرمایا ہاتھ پورا لیکن آج سچ بول کے تیرے نال ہاتھ پورا لیکن آج ایک کہانی اپنا دیکھو کہ چپ کی تھی ہاتھ کوڑا لیکن آج وہ ہاں کوڑا ہاں چور ہاں بدبخت ہاں بد نصیب وہ شریر ہاں لیکن آج تیرے نال سچ بول گئے اے ابو ہریرہ جہاں تے کو وظیفہ دسا گے وہ صرف تیرے واسطے نہیں قیامت تک جہاں میرے امتی رات کو سمن کرو پہلے آیت الکرسی پڑھسی ان کا مکان ہی محفوظ راسی سامان ہی محفوظ راسی حدیث مکنی پہ غازی صاحب کا خطاب شروع تھی نہ پہ لیکن آخری لفظ جہاں حدیث دن نا وہ غور نہ سنائے ایک اشتہار تو سرٹیفکیٹ آج انگریزی کی کیا تاریخ ہے کبھی آخری الفاظ ہوئی حدیث پاک سرکار نے پڑھا کہ ابو ہریرہ ہاں تو کوڑا لیکن آج سچ گال کر کے تے کو قرآن دا وظیفہ دسا گئے لیکن ابو ہریرہ دیکھو یہ پتہ ہے جو ہاتھ آؤ یہ تو پتہ کون آؤ کہ حضور وہ تو لک چھپ کے آنا میں سنا نہیں سکیا رات ادھی رات کے بعد آنا کون ہاں واہ میرے آقا تیری علم تے قربان بنیا حضور کو دے بنیا نہیں پتہ ہے ول آوان دا پتہ ہے تے اے بھی پتہ ہے جو کون حاضر ترے راتیاں کریں گے اس وقت جڑا ملا کہ نبی کو غیب نہیں وہ ملا دے پیچھو کریں نماز نہ پڑھو اپنے نماز خراب نہ کرو نماز وہ عالم دے پیچھو پڑھو جڑا یا رسول اللہ دے نعرے لیتا ہوئے جڑا سرکار دے نا چاہتا ہوئے پیر ہو کو بنو جڑا یاریاں نے پیر کو بنیدا ہوئے جڑا پانچ طرفات تے چار یاراں دا غلام ہوئے حضرات محترم سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ تے کو پتہ نہیں چلا او چور کوئی نہ او بندہ کوئی نہ او مکی تے بدری کوئی نہ او عربی کوئی نہ بلکہ وہ نامراد خود ابلیس شیطان آ جڑے بندے دی شکل تیرے کو لاندا رہ گئے شیطان ٹھیک ہے تے کچھ نہ رہ گئے تے شیطان ٹھیک ہے تے کو وسواس دے رہ گئے لیکن شیطان تے کو وظیفہ چنگا دس گئے محترم حضرات یہ حدیث دا لبے لباب وہ ہے کہ جو زبات گزر جائے ہمارے نبی اس کو بھی جانتے ہیں جو کام ہونے والا ہو ہمارے نبی اس کو بھی جانتے ہیں سرکار کے سامنے کوئی ذرہ چھپا ہوا نہیں ہے میرے نبی کو رب نے قیامت تک ہر چیز کا علم عطا فرما دیا ہے یہ حدیث پاک سنن دا لبے لباب کیا لبے لبابے ہاں کہ حضور مشتاق سید روح مخدوم زاہد سنگھ پیر گلزار حسین شاہ صاحب سید غلام محی الدین شاہ صاحب پیر حشمت شاہ صاحب یہ جتنے پیر بیٹھن یا علماء بیٹھن اصل چاہتے یہ ہے جو اپنا عقیدہ فروخت نہ کرو اپنا عقیدہ نہ بیچو اپنے عقیدے تے قائم رہو کیونکہ قرآن والا تے نبی دے فرمان والا عقیدہ سچا اہل سنت و جماعت عقیدہ ہے یہ عقیدے تے قائم رہو جب تک یہ عقیدے تے قائم نہ راسو ان دے وچ ذرا بار فرق آیا تو لاکھ نمازاں پڑھو روزے رکھو ایک دی بجائے 100 بستر چاہیے ودے رہو نماز قبول نہیں ہو سکتی جب تک نبی دی محبت دل وچ نہ ہوے جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ یہ تمہاری تے میری جان ہے جسم یہ جسم وچ روح نکل بنے مردہ تھی انہیں لاش میت یہ واسطے دین دے یہ ہاتھ نماز سر روزہ یہ جسم دے آزائن روزہ نماز حج زکات لیکن ان دی روح دے جانے محبت مصطفیٰ جان لو ایمان کی ہے
جان حب مصطفیٰ، اور باجز حب نبی بیکار ہے ذکر خدا۔ سجدہ کرنا ہو تو یوں کر، سر ہو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے، دل مصطفیٰ کے واسطے۔ صلی اللہ علیہ ان کے بڑی بابا سے صلی اللہ
زارو زار رو ہنجوار لکھوار چوری کیا آج سنا کوئی محرم راضی نہ کیا آج سنا محرم راضی نہ ملے گا آیا پار دل ہوں سرکاری لگی ہو شہر بواری روتے مری گزار روتے مری گزار مساری ناپائم تردی منزلی کوئی محرم راز نہ ملے گا دلی جا
مفتی قاری جنہوں کی تقریر اور عزت و عزت کی ناشماوے سلام حضرت صلی اللہ علیہ یا وسلم صلی ہاں